ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں بیت اللہ کا منظر خوبصورت. نماز عصر کے بعد حجاج کرام طواف میں مصروف ہو گئے ہیں اور کسی کا طواف مکمل ہونے کے بعد وہ صفا مروہ میں چلے جاتے ہیں اور حجاج کرام صفا مروہ کے بعد حلق کراتے ہیں. عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. عمرہ کرنے کے بعد حجاج کرام آرام فرماتے ہیں اور اس کے بعد پھر کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ عمرہ ہو جائے, طواف ہو جائے. اور یہاں کی جو اوقات ہیں بہت تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں. ہر حاجی کا یہی آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ جتنا سے زیادہ طواف بھی ہو جائے, عمرہ بھی ہو جائے اور یہاں کی نمازیں نصیب ہو جائیں, یہاں کی قرآن مجید کی تلاوت. یہاں جتنی عبادات ہیں مکہ المکرمہ میں وہ حرکت میں ہیں. یہ دیکھو طواف کر رہے ہیں تب بھی آدمی حرکت میں ہے, صفا مروہ تب بھی حرکت میں ہے. انسان چلتا رہتا ہے ماشاءاللہ. یہ ماشاءاللہ بیت اللہ شریف کا جو کعبہ ہے, اللہ پاک کا جو گھر ہے, زیر تعمیر ہے. اندر مرمت کا کام چل رہا ہے ماشاءاللہ. اور حجاج کرام ماشاءاللہ بیٹھے ہیں اور سائے کے نیچے مینار کا سایہ آیا ہوا ہے. اور یہ جو مینار ہیں اس سائے کے نیچے جب روشنی جب پہنچتی ہے جو مینار ماشاءاللہ روک دیتے ہیں اور سایہ آ جاتا ہے. حجاج کرام یہاں سائے کے نیچے بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت, ذکر و اذکار کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. اللہم لک الحمد و لک الشکر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ماشاءاللہ حجاج کرام آ رہے ہیں, جا رہے ہیں اور یہی رونق ماشاءاللہ چل رہی ہے. یہ زندگی کے اوقات اسی طرح گزر رہے ہیں. کوئی آدمی آ رہا ہے اور کوئی جا رہا ہے ماشاءاللہ. اسی طرح زندگی کے جو اوقات ہیں اسی طرح تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں. انسان اسی طرح وہ زندگی سے دور ہوتا جا رہا ہے اور موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے. دنیا کی زندگی سے انسان دور اور آخرت والی زندگی جو ہے اس کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہم لک الحمد و لک الشکر. یہ دیکھیں اتنا مطاف خالی ہے. عمرہ کرنے والے زائرین آہستہ آہستہ جا رہے ہیں اپنے گھروں کی طرف. اور ناظرین ابھی رش کافی کم ہو گیا ہے. یہ ماشاءاللہ ترکیوں کا جو گروپ ہے ماشاءاللہ بہت بڑے گروپ آتے ہیں ان کے. لگتا ایسا ہے کہ مکمل جہاز میں ایک ہی گروپ بیٹھتا ہے, اتنا بڑا گروپ ہوتا ہے. اللہ پاک مزید ان کے برکتیں عطا فرمائے, بار بار عمرہ کی دولت نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہم لک الحمد و لک الشکر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ناظرین یہ جو اس وقت میں بیت اللہ کے اندر بیٹھا ہوں, زیادہ کو زیادہ ترکی نظر آئیں گے آپ کو. ترکیہ کی گروپ ہیں ماشاءاللہ.
ترکی جو ہے وہ زیادہ کو زیادہ عمرہ کرتے ہیں اور آتے بھی گروپ کے ساتھ ہیں. جب تک طواف ان کا چل رہا ہے. جب چلے جاتے ہیں وہ سب چلے جاتے ہیں. جو گروپ کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ جیسے چاہے اور اس کی وہ اتباع کرتے ہیں. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رب. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ماشاءاللہ سورج جو ہی ڈھلتا جائے گا موسم تھوڑا سا سرد ہوگا تو اس کے بعد حجاج کرام کی جو تعداد ہے طواف کرنے والوں کا یا عمرہ کرنے والوں کا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. یہ خوبصورت ماشاءاللہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں بیت اللہ شریف کا. اور اندر کام چل رہا ہے ماشاءاللہ. شاید 1-2 دن اور لگ جائے. مکمل جو دیواریں ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک تقریباً ان کی لمبائی ہے 15 میٹر. تو مکمل مرمت کرتے ہیں اور اس کا پالش ہوتا ہے مشینوں کے ذریعے. پالش کے ذریعے بہت ہی خوبصورت عمدہ بنا دیتے ہیں. یہ ٹائل خاص قسم کا پتھر لگا ہوا ہے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. ناظرین یہاں کی رونقیں ایک عجیب رونقیں ہیں. یہ انسان کبھی نہیں بولتا. یہ جو سفر ہے مکہ المکرمہ کا یا مدینہ منورہ کا یہ جو سفر ہے ساری زندگی انسان یاد کرتا رہتا ہے اور یہ جو سفر کبھی بھولے گا نہیں ہے. اور بھولنے والی چیزیں بھی نہیں ہیں. یہ جو منظر کسی کو زندگی میں ایک بار نصیب ہوتا ہے, کسی کو 2 بار, کسی کو 3 بار 4 بار, ایک تعداد ہے. کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتا یہ مناظر دیکھنا بھی. ناظرین یہاں پیسے کی بات نہیں ہے, بس اللہ پاک کی توفیق ہے. جب توفیق دیں, جب چاہیں, جس وقت, جس لمحہ, جس گھڑی, جس منٹ, سیکنڈ, سال, لمحات, ہفتوں میں جب اللہ رب العزت کی مشیت ہو انسان یہ بیت اللہ کا سفر کرتا ہے یا مدینہ منورہ کا سفر کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت جب چاہے مثلا انسان اللہ رب العزت سے مانگتا رہے, انسان سوال کرتا رہے, انسان اس کے جستجو میں رہے کہ یا اللہ ہمیں بھی وہ رونقیں نصیب فرما دے,
ہمیں بھی رونقیں وہ آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرما دے، ہم بھی جا کے تیرے گھر کا طواف کریں، ہم بھی جا کے تیرے گھر کا طواف کرنے کے بعد زمزم پئیں، اور زمزم پینے کے بعد ہم بھی جا کے صفا مروہ کے درمیان دوڑیں، اور اس کے بعد ہم بھی حلق کریں، ہم بھی احرام پہن کر تیرے گھر کا طواف کریں۔ بس ہم مانگنے کے آرزو مند رہیں اور اللہ پاک سے مسجد نبی کی زیارت، روضہ پاک کا دیدار، مسجد نبی کی زیارت، روضہ پاک کا دیدار، کیا ہی خوبصورت یہ سفر ہے۔ انسان چاہتا ہے، انسان کا ہر وقت یہی خواہش ہوتی ہے کہ کس وقت کس لمحہ وہ گھڑی آ جائے، میں اللہ رب العزت کے گھر کا مسافر بن جاؤں اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اپنا سامان تیار کر کے روانہ ہو جاؤں۔ یہ کتنی بڑی محبت کی بات ہے، انسان ایک ایک ریال، ایک ایک روپیہ اکٹھا کرتا رہتا ہے، صرف اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کروں، اور وہی انسان، وہی مرد مومن پیسہ اکٹھا کرتا ہے کہ روضہ پاک کا دیدار کرنے کے لیے وہ اور ساری ضرورتوں کو چھوڑ کر بس اس کی نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ پاک کے گھر کی محبت دل میں آ جاتی ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ سب کچھ میں بیچ کر اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کروں۔ وہ خوش نصیب ہیں میرے بھائی، بہت خوش نصیب ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سب کر چھوڑ کر کے اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائی ہوئی مسجد کی زیارت کرنے کے لیے دن رات کوشش کر کے یہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے گھر کے مہمان آئے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور دلکش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے بار بار میرے بھائی دعا کریں اور اللہ رب العزت سے مانگے کہ یا اللہ یہ چیزیں ہم کو بھی نصیب فرما دے، اکیلے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی مانگیں، والدین کے لیے بھی مانگیں، دوست و احباب کے لیے مانگیں، بھائی بہنوں کے لیے مانگیں کہ یا اللہ یہ چیزیں ہم کو بھی نصیب فرما۔ دنیا کی زندگی میں یہ چیزیں جنت ہیں، اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ، جو جنت میں اعلیٰ مقام ہے، جو ٹکڑا ہے وہ ریاض الجنہ ہے، وہی ٹکڑا اللہ رب العزت نے ہمیں محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہم کو یہ نصیب فرمایا۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینة فرشہ ومداد کلماتہ۔
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ وزینت فرشہ ومداد کلماتہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یہ دیکھیں ماشاءاللہ رونق بڑھتی جا رہی ہے. طواف کا جو تعداد تھا وہ بڑھتا جا رہا ہے ماشاءاللہ. سورج کی شعاؤں کی جو تپش تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے ماشاءاللہ. اب ایک خوبصورت سما بنتا جا رہا ہے اور اللہم لک الحمد ولک الشکر. لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم لک الحمد ولک الشکر. ربنا تقبل دعا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم اقنا بحلالك وعن حرامك لا